أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے اندر سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا فرمائیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھائیں۔ بلا شبہ وہ ذات باری تعالی خوب سننے والی اور خوب دیکھنے والی ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسراء اور معراج کا معنی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے، یہ دو تین باتیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسراء اور معراج کے دوران پیش آنے والے واقعات وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسراء اور معراج کا جب واقعہ پیش آتا ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، پھر وہاں سے آپ کو بیت اللہ میں لایا گیا، حتیم کے پاس، حجر اسود کے پاس، اور وہاں پہ سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا وہ شق صدر کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ دل کے آپریشن آج ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دل کے آپریشن کے بارے میں دنیا نہیں جانتی تھی کہ اس کا بائی پاس ہو سکتا ہے، دل کے اندر سے شریانوں کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے، وینوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ یہ 100 سال قبل جو ہے دنیا اس سے ناواقف تھی، لیکن 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سائنس تو کل کی پیداوار ہے، اور جن سائنسدانوں نے بھی مشینریاں ایجاد کی ہیں اور یہ طریقے ایجاد کیے ہیں، یہ ساری کل کی پیداوار۔ سائنس نے بڑی ترقی کی، حتیٰ کہ وہ کائنات میں شریعت سے بھی آگے بڑھ گئی، اور سائنسدان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ جاننے والے بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہی واقعہ جو ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات بہت بلند و بالا ہے، یہ ساری مخلوق ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 1400 سال قبل جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کا آپریٹ کرتے ہیں، سینہ چاک کیا جاتا ہے اور دل کو نکالا جاتا ہے اور دل کو دوبارہ اندر رکھا جاتا ہے، اور غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے سینے پہ سلائی کے نشان جو ہے وہ میں دیکھے ہیں، ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت، طریقے کے تحت باقاعدہ آپریٹ کیا گیا، اور صحیح روایات کے مطابق جو ہے وہ 2 مرتبہ آپریٹ ہوا۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے پاس، جب آپ 4 سال یا 5 سال کے بچے تھے، بچوں میں کھیل رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فَأَخَذَهُ فَسَرَعَهُ، آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو زمین پہ لٹا لیا، فَشَقَّ صَدْرَهُ، آپ کے سینے کو چاک کیا، فَأَخْرَجَ قَلْبَهُ، آپ کے دل کو نکالا، فَأَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نکالا، ایک لوتھڑا جو ہے وہ نکالا، ثُمَّ غَسَلَهُ ثُمَّ لَأَمَهُ، پھر جو ہے وہ اس کو دھویا اور اس کو دل کو اندر رکھا اور پھر اس کو جو ہے وہ سلائی کر دی۔
بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، وہ بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، قدرت کا نظارہ دیکھیے، بچوں نے آپ کو گراتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ کوئی بندہ گرا رہا ہے اور ان کے سینے کو چاک کر رہا ہے، یہ دیکھا اور بھاگ گئے اور جلدی سے حلیمہ سعدیہ کو بلا کر لائے یا گھر والوں کو بلا کر لائے۔ جب وہ واپس آئے تو آپ کھڑے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے، آپریٹ مکمل ہو چکا تھا۔ فَرَآهُ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ، ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ یقینی بات ہے 4-5 سال کا بچہ جو ہے وہ ہوش رکھتا ہے اور بہت ساری باتوں کو سمجھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو آپ کا رنگ چینج تھا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ لے کر گھر چلی گئی۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس میں جو ہے وہ جبریل امین آئے اور آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا اور اس میں سے گوشت کا ایک لوتھڑا جو ہے وہ نکالا اور کہا کہ یہ آپ کا جو ہے وہ حظ الشیطان من کا، یہ شیطان کا جو حصہ تھا اس کو نکال دیا۔ اور دوسری مرتبہ اسراء اور معراج کے موقع پر جو ہے وہ شق صدر ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ 1400 سال قبل جب دنیا جو ہے وہ آپریٹ کو جانتی نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں کسی قسم کا آپریٹ نہیں ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ کوئی چیز عضو جو ہے وہ خراب ہوگا اس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا بس، اور جو ہے یا داغ دے کر لوگ علاج کرتے تھے، لوہا گرم کر کے شدید کمر میں لگا دیا جاتا یا پاؤں کے نیچے لگا دیا جاتا، یہ پشت پہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا۔ اندرونی بیماریاں جو ہے اس کے ذریعے سے خون جو ہے وہ جذب کر لیتی اور خون جل جاتا اور انسان ٹھیک ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کوئی اندر جسم میں چیز داخل کر کے اس کو نکال کر پھر دوبارہ اندر داخل کرنا، اس طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے حجر بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے پاس آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کو نکالا گیا وہاں سے، حتیم پہ لایا گیا اور وہاں پہ لٹایا کر آپ کا سینہ چاک کیا، پھر دل کو نکالا گیا، فَأُتِيَ بِطَسْتٍ مِّن ذَهَبٍ، پھر وہاں پہ سونے کا ایک تھال لایا گیا، سونے کے تھال میں ملیا یا ممتلئ حکمت و ایمانا، وہ جو ہے وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ تھال سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ تو پھر وہ جو ہے آپ کے سینے میں جو ہے اس کو ڈال دیا گیا، آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا، ثم اطبقہ، پھر آپ نے آپ کا سینہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ یہ 2 دفعہ جو ہے وہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ میں کہا گیا شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، اور دوسری مرتبہ میں آپ کے سینے میں آپ کے دل میں ایمان اور حکمت کو جو ہے وہ بھر دیا گیا۔ یہاں سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے جب آپ کو لے جانے کا منصوبہ بنایا گیا، پروگرام بنایا گیا، تو آپ کے دل کو انتہائی اعلیٰ درجے سے پاک اور صاف کیا گیا، حالانکہ پہلے پاک ہے۔ عام بندوں کی نسبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک اور صاف ہے، بہت عمدہ ہے، بڑا شاندار ہے، کسی کا مقابلہ ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن پھر کہا گیا لوگوں اللہ کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ انسان کے دل کو انتہائی زیادہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایمان کی قوت کے ساتھ بھی اور حکمت کی قوت کے ساتھ بھی آپ کے دل کو جو ہے وہ بھر دیا اور پھر اللہ کے پاس لے جائے۔ تو گویا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ سبق دیا گیا کہ لوگوں جس دل میں نفرتیں، قدورتیں، بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہوں، وسوسے بھرے ہوئے ہوں، شیطانی خیالات بھرے ہوئے ہوں، کون سی فلم دیکھنی ہے، کون سی چھوڑنی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہوں، رات کو بھی وہ فلموں کے خواب دیکھتا ہے اور دن میں جاگتے وہ بھی وہ فلمیں ہی دیکھتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے؟ کیا اسے نیکی کی توفیق مل سکتی ہے؟ کیا اس کو توبہ کی توفیق جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ وہ کس قدر اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک اور صاف کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر عام بندے کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہمیں کہا جا رہا ہے لوگوں اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ آگے بڑھیے اور اپنے دل کو پاک اور صاف کیجیے، جتنی غلاظتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنی چیزیں ان سے پاک اور صاف کیجیے، جتنا جتنا آپ پاک اور صاف کرتے چلے جائیں گے اتنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ پہلا واقعہ جو ہے وہ پیش آئے اسراء اور معراج کے واقعات میں،
جہاں پہ جو ہے وہ آپ کا شک صدر جو ہے وہ کیا. دوسرا واقعہ، آپ کے پاس جو ہے ثم اوتیت بدابۃ، میرے پاس ایک جانور لایا گیا، فوق الحمار ودون البغل، جو گدھے سے اونچا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا. گدھے سے بڑا جانور لگ رہا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، یعنی گویا کہ گھوڑے سے بھی نیچے ہی تھا. اس طرح کا لایا گیا، بڑا خوبصورت جانور تھا اور بڑا تیز رفتار تھا. یضع خطوہ عند منتہا طرفہ، وہ اپنا ایک قدم جو ہے وہ وہاں پہ رکھتا تھا جہاں پہ انسان کی آخری نظر جو ہے وہ جاتی، انتہا تک جو ہے وہ اس کا قدم جو ہے وہ لگتا تھا. تو وہاں پہ اتنی تیز رفتار جو ہے وہ سواری کو لایا گیا اور اس کے اوپر سوار کروایا گیا. فاستصعبہ علیہ، فاستصعب علیہ، آپ کا اس کے اوپر سوار ہونا تھوڑا سا دشوار گزرا، آپ آسانی سے سوار نہ ہو سکے. جانور جو ہے وہ حرکت کر رہا تھا یا اس نے کوئی چیز اس طرح کی. تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا ابی محمد تفعل ھذا، اے براق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہے ہو. فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، اس بندے کی بنسبت کوئی بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ عزیز نہیں ہے جو تیرے اوپر جو ہے وہ سوار ہوا. سب سے زیادہ عزت والی ہستی اگر کوئی سوار ہو رہی ہے تو آج کے دن جو ہے وہ سواری تیرے اوپر سوار ہونے والی ہے، تو آج بھی ایسی حرکت کر رہا ہے. فرفض عرقاً، تو وہ براق جو تھا پسینے سے شرابور ہو گیا. جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے حساسیت عطا فرمائی، لیکن ان کا شعور ہمارے جیسا نہیں ہے. بہرحال اس کے پاس شعور تھا. جبریل نے جو ہی کہا کیا کر رہے ہو، آرام سے کھڑے ہو جاؤ، آج کے دن اتنی عظیم سواری تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے جو وہ تیرے اوپر کوئی سواری سوار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی سواریاں سوار ہوتی تھی، بعض روایت میں انبیاء اس کے اوپر سوار ہوتے تھے اور ممکن ہے ملائکہ بھی اس کے اوپر سوار ہوتے ہوں، اللہ عالم. بہرحال یہ براق جو ہے وہ لایا گیا. اور پھر میں ایک کلپ سن رہا تھا کسی عالم کا، وہ حضرت فرما رہے تھے کہ آپ ننگی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو گئے براق کی، اور جو ہے وہ ہواؤں میں جو اڑتا چلا جا رہا ہو، تیزی کے ساتھ جا رہا ہو، تو ننگی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ جہاز کی طرح جو ہے وہ پر بھی نہیں ہے اور اندر بند بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آپ کے کیا کمالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے بہت کمالات ہیں، لیکن ننگی پیٹھ کس نے کہا؟ حدیث میں لفظ ہے ملجمن مسرجن، اس کو لگامیں بھی ڈالی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زیل اور کاٹھی بھی رکھی ہوئی تھی. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ملجمن مسرجن، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگام بھی موجود تھی اور کاٹھی بھی رکھی، اس کے اوپر سوار ہو. پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر رکھا تھا کہ آگے سے کوئی چیز ہوا وغیرہ جو ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہی تھی. یہ تو جبریل امین آپ کے ساتھ تھے اور براق سواری بھی اسپیشل جو ہے وہ لائی گئی ہے اور اس کے اوپر سارا انتظام جو ہے وہ موجود تھا. اور وہ جہاز تو دنیا کا کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر جو آرام دہ سفر آپ کا تھا اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے اضافے کر کے جو ہے وہ چیزوں کو بیان جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آپ سواری پہ سوار ہوئے اور چلے گئے. رات کے ایک معمولی حصے میں دیکھیے مسجد حرام سے لے کر جو ہے وہ مسجد اقصی تک جو ہے وہ پہنچ گئے. وہاں پہ پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ ربطہ بحلقۃ، آپ نے ایک کڑے کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جا کر سواری کو جو ہے وہ باندھ دی. ایسے لگتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ معلوم نہیں اسی سواری پہ سوار تھے یا وہ کیسے تھے، آپ اس کے اوپر سوار تھے اور مہاریں جو ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں تھی، ایسے لگتا ہے. کیونکہ سواری کا لفظ یہ آتا ہے کہ آپ نے جا کر کڑے کے ساتھ جو ہے وہ سواری کو باندھا. یہاں سے اس روایت کی صحت کا بھی پتہ چلتا ہے، اگرچہ اس میں بعض علماء نے کہا کلام ہے، کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی سواری کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، یا اطلقھا واتوکل، سواری کو چھوڑ دوں اور توکل کروں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک الہ ثم توکل، اس سواری کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پہ توکل کرنا چاہیے.
اسباب کو اختیار کیے بغیر انسان کا توکل کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں نہیں جی اللہ دے دے گا، میں نے نہیں کام کرنا، کوئی رزق اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ساری ضرورتیں اللہ پوری، اس میں کون سا کوئی شک والی بات ہے، اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اسباب کو اختیار نہیں کرنا؟ اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اپنی سواری براق آسمانوں سے آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، لیکن اس سواری کو بھی آپ مسجد کے حلقے کے ساتھ جو ہے اس کو باندھتے ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرتے یا اللہ میری چیز کی حفاظت کر، باہر بغیر تالے کے گاڑی کھڑی کر دیں، موٹر سائیکل کھڑی کر دیں، پیسے جو وہاں پہ رکھ کے آ جائیں اور پھر کہیں کسی نے اٹھا لیے ہیں، نہیں ایسا نہیں، اس کی حفاظت کریں، حفاظت کر کے پھر کہیں یا اللہ تیری سپرد ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت فرمائیں۔ یہ اس حدیث سے سبق ملتا ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ سواری کو رکھا، باندھا اور پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہو کر حدیث میں لفظ ہے فصلی فیہ رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ گویا کہ یہ مسجد کا تحفہ ہے، تحیہ ہے کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھو۔ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی فی رکعتین، جب بھی کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں وہ آتے ہیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم ابھی موجود ہے، چلو اگر وقت موجود نہیں ہے تو پھر تو کوئی معنی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وقت موجود ہو پھر جو ہے وہ کم از کم 2 رکعتیں جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، جسے تحیۃ المسجد کہا جائے۔ اگر سنتیں پڑھ لیں یا فرض پڑھ لیں تو اس میں داخل ہو جائیں، علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو زیادہ اجر ملے گا، لیکن اگر سنتوں کا ٹائم نہیں ہے، یہ سنتیں نہیں پڑھنا چاہتا یا سنتیں ہے ہی نہیں ہیں، ابھی فرضوں میں وقت باقی ہے، بیٹھنا چاہتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ بلکہ مسجد میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے تو تب بھی مسجد میں آ کے 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہاں پہ جا کر 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے انبیاء سے بھی ملاقات ہو۔ آپ فرماتے ہیں ثم انا بجماعت من الانبیاء، پھر وہاں جو ہے مجھے انبیاء کی زیارت جو ہے وہ کروائی، تمام انبیاء جو ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، رجل ضرب جعد کانہ من رجال الشنوء، فرمایا وہ گٹھے ہوئے جسم کے تھے، مضبوط اور بھاری جسم کے مالک تھے، اور جو ہے وہ ان کے بال سر کے گھنگریالے تھے، گویا کہ ایسے لگتا تھا جیسے قبیلہ شنوء جو ہے اس کا کوئی بندہ ہے۔ عرب میں ایک شنوء قبیلہ معروف تھا، آپ نے فرمایا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شنوء قبیلے کے آدمی۔ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مسجد میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور مجھے ایسے لگا کہ اقرب الناس شبہا بہ عروہ بن مسعود الثقفی، عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے عروہ بن مسعود الثقفی، ان کا نام لیا آپ نے فرمایا ان کے مشابہ تھے۔ اور پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ سب سے زیادہ جو ہے ان کے مشابہ جو تھا وہ تمہارا صاحب تھا، اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ ہوں، شکل و صورت میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ قریب تھے۔ یہ 3 انبیاء کا آپ نے اسپیشل جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ یہ وہاں پہ کیا ملاقات ہوئی؟ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، تصویر تھی، کیا تھی، شریعت نے کچھ نہیں بتلایا، یہ سارے کا سارا غیب ہے۔ اس غیب کے بارے میں میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ جتنی بات قرآن اور حدیث میں ثابت ہو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی آگے ڈیٹیل میں جانا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں۔ جو آدمی ڈیٹیل میں، گہرائی میں، تفاصیل میں اپنی طرف سے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ برباد کر لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو غیبی امور میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انبیاء حاضر ناظر تھے، نہیں کس نے کہا حاضر ناظر؟ اگر آپ حاضر ناظر تھے تو آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ حاضر ناظر تھے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسجد اقصیٰ تھے آپ کو جو ہے وہ عالم بالا پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ تو حاضر ناظر ہیں، پہلے سے موجود ہیں۔ جبریل کو کہاں لے جایا جائے، جبریل آپ کو کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں؟ تو یہ سارا غیبی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو حاضر کیا یہ انشاءاللہ قیامت کے دن چل کے اگر یاد رہا اللہ سے پوچھ لیں گے۔
یا اللہ وہ اسراء اور معراج کی رات انبیاء وہاں پہ نظر آئے اور پھر آسمانوں پہ بھی نظر آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے آپ سے کم ہے، وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر، حاضر ناظر نہیں، کوئی بھی حاضر ناظر نہ باقی انبیاء حاضر ناظر ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانی تھی، وہ کروا دی۔ وہ کس روپ میں کروائی گئی ہے اللہ عالم، یہی کہنا جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھنے، پھر آپ فرماتے فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، تو مجھے جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام نے آگے بڑھایا، فاممتہم، میں نے جو ہے وہ جماعت کروائی۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت اونچا مقام ہے کہ تمام انبیاء موجود ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن کوئی بھی امامت کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، بلکہ انتظار کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کو آگے کیا جاتا اور آپ ساری امت کی جو ہے وہ سارے نبیوں کی جو ہے وہ امامت کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، نبیوں کے امام، یہ آپ کو جو ہے وہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے، براق کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ مسجد اقصی کے اندر جو ہے وہ لے جایا گیا اور آپ نے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نبیوں کی جو ہے وہ امامت بھی کروائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم اوتیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اوتیت باناء، پھر میری مہمان نوازی بھی کی گئی، دو برتن لائے گئے، اناء بخمر و اناء بلبن، ایک برتن میں شراب تھی اور ایک برتن میں دودھ تھا، مجھے کہا گیا تناول کر لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دودھ کو اختیار کیا، شراب والا برتن جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اخذت الفطرہ، آپ نے جو ہے وہ فطرت کو اختیار کیا ہے، یعنی دین اسلام کو اختیار کیا ہے اور استقامت کو اختیار کیا ہے۔ ہدیت للفطرہ، بعض روایت میں آپ کو فطرت کی ہدایت دے دی گئی، گویا کہ چیزیں اچھی اور بری انسان کے سامنے آتی ہیں، یہ ہر بندے کا امتحان، ان میں سے اچھے کا انتخاب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے عقل اور شعور دیا ہوا ہے، آپ وہ چیز دیکھیے جو پسندیدہ ہے اور اچھی ہے، جو اچھی نہیں ہے اس کا انتخاب نہ کیجیے۔ موبائل بہت اچھا ہے، بڑی خیر کی باتیں ہیں، اور بہت برا ہے، بڑی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور گندی باتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ضمیر ہے، دل ہے، دماغ ہے، جسم ہے، جس نے انتخاب کرنا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز منتخب کرنی ہے اور کون سی نہیں منتخب کرنی، کون سی چیز کے اوپر ٹچ کرنا ہے اور کون سی چیز کے اوپر ٹچ نہیں کرنا ہے۔ انسان کو جو ہے وہ کہا گیا، تو کہا آپ کو فطرت کی ہدایت دی، اگر کوئی آدمی غلط ٹچ کرتا ہے گویا کہ ہدیت للفطرہ نہیں، وہ سمجھے کہ اس کو فطرت کی ہدایت نہیں دی گی، وہ اپنے اوپر ماتم کرے، اپنے اوپر روئے، اپنے آپ کو پیٹے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے والا وہی ہے جو آدمی جو ہے وہ ہر قدم کے اوپر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، قدم اٹھاتے وقت بھی سوچتا ہے میرا قدم جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف جا رہا ہے یا غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ تو غلط راستے کی طرف قدم اٹھانا جو ہے یہ نبیوں کا شیوا نہیں اور نبیوں کے پیروکاروں کا شیوا نہیں۔ بہرحال آپ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور آپ نے جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ تناول فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس میں کس چیز کے اوپر سیر کروائی گی؟ دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، بعض روایات میں ایسے لگتا ہے، صحیح بخاری کی جو روایت ہے ثم حملت علیہ، پھر مجھے اس کے اوپر سوار کیا گیا، راوی کہتے ہیں تو اس کے اوپر سوار کیا گیا یعنی براق کے اوپر، براق ہی کے اوپر سوار کیا گیا، زمین سے بھی اوپر سفر اسی کے ساتھ کیا، آسمانوں کا بھی سفر اسی کے ساتھ کیا۔ اور دوسری چیز بعض روایات میں آتی ہے کہ معراج لایا گیا، جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج میں نے کہا تھا اوپر چڑھنے کا آلہ، جسے آپ لفٹ کہہ سکتے ہیں، سیڑھی کہہ سکتے ہیں، بعض نے سلم کا معنی کیا۔ معراج لفٹ لائی گئی اور سیڑھی لائی گئی اور اس کے اوپر سوار کروایا، لیکن اہل علم نے وہ معراج یہ لفٹ والی روایت یا سیڑھی والی روایت جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا، وہ صحیح نہیں۔ زیادہ میلان اسی بات میں ہے کہ آسمانوں کا سفر بھی براق کے اوپر کیا، براق پہ سوار ہوا اور وہ لے کر جو ہے چلی آنن فانن جو ہے وہ آسمان دنیا پہ پہنچی۔ پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبریل نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کھلوایا۔ آسمان کے فرشتے نے پوچھا من انت، کون؟ کہا جبریل، جبریل۔ گویا کہ جبریل بھی اپنی مرضی سے آسمانوں پہ داخل نہیں ہو سکتے،
اجازت لیتے ہیں اور وہ داخل ہوتے ہیں، باقاعدہ آسمانوں میں دروازے۔ پھر پوچھا گیا مما آقا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو بھی جانے کی اجازت نہیں، بلکہ پوچھا گیا قد ارسل الیہم، کیا ان کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، کہا جی ان کو بلایا گیا ہے۔ ففتحوا، پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور مرحبا کہا۔ گویا کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں دروازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ساری معلومات نہیں رکھتے۔ جبریل آتے اور جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں بتلاتے، کہاں جا رہا ہوں، کیا لے کے جا رہا ہوں، کیا لے کے آ رہا ہوں، کوئی خبر نہیں دیتے۔ جتنا جتنا ان کو حکم دیا جا رہا اتنا اتنا ہی وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہیں ہے، جاتے جاتے سکورٹی والے کو بتا دیجیے میرا خاص دوست ہے، وہ فلاں پر لوگ آ رہے ہیں، دور دور تک خبریں پہلے ہی پہنچ جاتی ہیں۔ ہماری جاسوسی اتنی تیز ہوتی ہے، کوئی خاص کام بھی ہو وہ چھپا ہوا رہتا ہی ہے، اس لیے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی رازدان ہوتا ہے، وہ اس کو بتا دیتا ہے، وہ آگے نشر کر دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ملائکہ کس قدر امین ہیں، جتنا حکم دیا گیا اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کو آنے کی اجازت ہے؟ کہا جی ہاں اجازت دی گئی ہے۔ پھر دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے کہا مرحبا، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں آپ کو، جی ہے یا نہیں؟ اور پھر جو ہے وہ روایت میں موجود ہے آسمان کے فرشتے آپ کی ملاقات کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے آپ سے ملاقات کر کے، ہر آسمان کے فرشتے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہذا ابو کا آدم، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، سلم علیہ، ان کو سلام کہیے۔ آپ نے سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، میں اپنے بیٹے کو اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر دوسرے آسمان پہ بھی یہی سلسلہ چلا، اجازت لی گئی، پھر آپ نے دروازہ کھولا گیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پھر دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی مجھ سے ملاقات ہوئی، دونوں ابن الخالہ، دونوں خالہ زاد ہیں، یعنی ان دونوں کی مائیں جو ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی، یحییٰ کی والدہ زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے، تو گویا کہ یہ دونوں جو ہے وہ خالہ زاد ہیں۔ تو دونوں سے ملاقات ہوتی، ان سے بھی انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، انہوں نے بھائی کا لفظ بولا، ہم اپنے بھائی نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کہا۔ پھر چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کلمات کہے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہم اپنے بھائی کو بھی اور اپنے نبی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی یہی سلام دعا اور خیر و عافیت کا مکالمہ ہوا۔ اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ جب آپ ان کو چھوڑ کر ساتویں آسمان کی طرف بڑھنے لگے بقا موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، قیل لہ ما یبکی، کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری یہ ایک نوجوان جو ہے اس کی امت کے افراد میری امت کے افراد سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، اس بات کے اوپر رو رہا ہوں کہ میں بڑا جلیل القدر پیغمبر ہوں اور اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں، جس کے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کر دنیا میں کلام کیا ہے، اور جنہوں نے دیکھنے کی خواہش کی، کسی نبی کے اندر ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ اللہ سے کہہ سکے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑے جری تھے، تو کہا میرا بہت اونچا مقام تھا اور مجھے امید تھی کہ میری امت جو ہے وہ سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، لیکن یہ غلام ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کی امت کے افراد جو ہے وہ میری امت کے افراد سے بھی زیادہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس بات پر جو ہے وہ چلے گئے ساتویں آسمان پہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، کہا ھذا ابو کا ابراہیم، یہ بھی آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، جد الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء ہے، انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کو بھی والد کہا گیا۔ دادے کو پردادے کو کبھی والد کہا جاتا ہے، دادے پردادے اوپر تک جو سلسلہ چلا جاتا ہے
اس میں سے کسی بھی دادے کا جو ہے وہ آپ کا نام کیا دیا جاتا ہے، یہ آپ کا والد، تو کہا یہ آپ کا والد ہے، سلام کہیے، آپ نے ان کو بھی سلام کہا، انہوں نے بھی جو ہے وہ مرحبا کہا۔ یہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ واقعہ ہے۔ پھر آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، اس سے آگے جو ہے بہت سارے واقعات ہیں، ان کی ترتیب احادیث میں آگے اور پیچھے ہے۔ آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جائے، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کا معنی ہے انتہا کو پہنچی۔ نیچے سے جتنے معاملات جاتے ہیں یہاں پہ جا کر رک جاتے ہیں، اوپر سے عرش سے جتنے احکامات آتے ہیں اور یہاں پہ آ کر رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے اترتے ہیں۔ اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں، چیزوں کے پہنچنے کی جگہ، یہاں پہ پہنچ کر ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس بیری کا منظر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا، میں نے وہاں پہ اتنے خوبصورت مناظر دیکھے، اتنے خوبصورت رنگ دیکھے، ان کی کیفیت جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں ایمان کی روحانی کیفیت کیا تھی، وہاں پہ کس طرح کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی، وہاں پہ کس طرح کا سکون تھا، خوبصورت پتنگے جو تھے سونے کے وہاں پہ اڑتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کی کیفیت کو میں ذکر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین اور ساتواں آسمانوں سے اوپر، کہا جاتا ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ، اور ساتویں آسمان کے اوپر اس کی چھت ہے، یعنی اس کی آخر ہے، اس کی آخری ٹہنیاں جو ہے وہ ساتویں آسمان کے اوپر جا کر جو ہے وہ لگتی ہیں۔ فرمایا یہ ساتویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ میں نے بیری کا درخت دیکھا، اور وہاں پہ ایسا روحانیت کا میں نے مظاہرہ کیا کہ اس کو جو ہے میں بیان میں لا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، وقت جو ہے وہ بیت گیا ہے، انشاءاللہ باقی کی باتیں جو ہے وہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمانیات کی چیزیں جو ہے ان کو بار بار پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جو اصل ایمان ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔